10واں اصول جو رزق میں اضافہ کریں گا، مصیبتوں کو دور کریں گا، پریشانیوں کو دور کریں گا، خوشحال زندگی دے سکتا ہے، وہ ہے قناعت۔ قناعت سمجھتے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو غنی کر لینا، یا دوسرا معنی ہے کم خرچ میں خوش ہو جانا، یا کم نعمتوں میں خوش ہو جانا، کم چیزوں میں خوش ہو جانا۔ قناعت مطلب جتنا ہے اتنے میں خوش، جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ اور خوش رہو۔ قناعت پسندی ایک دم عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کم مال میں خوش رہنا، کم چیزوں میں خوش رہنا اور دوسروں سے امید نہ کرنا، یہ ہے قناعت۔ سمجھنا کہ انسان جو ہے ایک سیلف اسٹیم ہو اس کے اندر، کہ وہ جو اللہ نے دیا اس میں کنٹینٹ، اس میں بالکل مطمئن ہو وہ، اور بس جتنی چادر اتنی پیر پھیلاتا اللہ کا شکر کرے۔ قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ قناعت پسندی بہت سارے جو فائدے دیتی ہے یاد رکھیے انسان کو۔ اور قناعت پسندی اگر پیدا کرنا ہے، جتنا ہے اتنے میں خوش رہنا ہے، تو اس کا اصول صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ اصول کیا ہے؟ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو گے۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے، ارے اس کے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے، اس سے کمپیئر کر رہا ہے، تو پھر اللہ کی دوسری نعمت جو اس کو ملی ہے حقیر سمجھتا ہے، ارے یہ چھوٹی ہے۔ اور جب اپنے سے نیچوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ وہ آدمی کار میں جا رہا ہے، میں ٹو ویلر پہ جا رہا ہوں، ارے اس کے اس کار ہے، اپنے کو کیا ملا، دنیا میں کچھ نہیں ملا اتنا محنت کر کے۔ آپ اس کو دیکھیے بازو جو ہے جو پیدل جا رہا ہے، الحمدللہ، اپن تو ٹو ویلر پر جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ پیدل چلنے والا بس میں جا رہا ہے، اس کو دیکھے، بس والا جو بول رہا ہے میرے پاس اس کے ٹو ویلر اس کے پاس فور ویلر ہے، میرے پاس کچھ نہیں، وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے، اس کے بس کے بھی پیسے نہیں۔ اب جو پیدل چل رہا وہ کس کو دیکھے؟ وہ اس کو دیکھے جو چل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ میں چل سکتا ہوں، الحمدللہ۔ سمجھ رہے آپ؟ نعمت یہ آپ کو بولے میں چل نہیں سکتا، میرے لیے کیا ہے، اس کو دیکھے جس کو ہاتھ پیر نہیں، ہل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ میں تو چل نہیں سکتا لیکن کچھ نہ کچھ تو کر سکتا نا، اس کو ہاتھ پیر نہیں ہے۔ اب ایسا انسان جو کہہ رہا ہے نہیں اس کو ہاتھ پیر بھی نہیں، کچھ نہیں، وہ اس کو کس نے، وہ دیکھیے اگر وہ با ایمان ہے تو الحمدللہ وہ ایسی حالت میں ایمان والا ہے، اس کا دل ذکر کر سکتا ہے، ایسی بڑی کوئی نعمت نہیں اس کے پاس۔ سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سمجھ رہا؟ تو قناعت جب پیدا ہوں گی جب ہم اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے اور جتنا اس میں خوش ہوں گے، کم مال کم نعمت، الحمدللہ جو ملا سب سے اچھا۔ قناعت پسندی ہم میں آئیں گی، اور یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے، ایک عام اصول بتایا جا رہا ہے ایک اچھی زندگی کا، یہ ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے۔ پھر ہر آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کر لے اس حدیث سے، موازنہ کر لے اپنی زندگی۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو، ماحول اور اپنا اس کا پرامن ہو، اور ایک دن کی خوراک ہو، تو آپ نے فرمایا اور ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کی جگہ جمع کر دی گئی۔ ایک آدمی صبح اٹھے تو تندرست ہو، گھر میں اور باہر امن و امان ہو، اور ایک دن کا کھانا ہو، تو مطلب اللہ نے پوری دنیا جمع کر دی آپ کے پاس۔ آج یہ سب تو ہم اس کے اوپر کے لیے اللہ سے ناشکری کریں، اللہ نے کیا دیا، اتنی نمازوں کی بات دی بھائی، یہ ان کو اتنے مال و دولت دیا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، ہم کو سب کچھ ہو رہا۔ اتنے مالدار لوگ وہاں چوریاں نہیں ہوتی، ہمارے گھر پہ تقدیر کو کوسنا، برا والا کہنا، جو مصیبت آ رہی ہے اس پہ صبر نہیں، یہ سب ہم نے اپنا دیا۔ ان کا مال ہے وہاں چوری ہونا، اللہ ہمارے پاس ہی چوری ہو جائے۔ کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا، ان کو تو اتنے لڑکے ان کے بچے نہیں مرتے، ہمارا دیکھو ایک تھا چھین لیے، تقدیر کو کوستے ہیں۔ الحمدللہ جو تھا جو ہے سب سے اچھا بس۔ تو قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں شکر اور ایک سکون والی زندگی ہم گزار بھی نہیں سکتے۔ اور 11واں اور آخری اصول جو پرامن خوشگوار زندگی کے لیے جو چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے، مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، وہ تنگ دست کی مدد کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے تو وہ کسی مصیبت زدہ، کسی تنگ دست کی جو ہے دعا قبول اور مصیبت سے وہ بچے، تو کسی تنگ دست کی وہ مدد کرے۔ مطلب ایسا انسان جو تنگ دست ہو، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اس کی آپ مدد کیجئے، اس کی مدد کیجئے، انشاءاللہ عزیز آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس کا ایک اصول ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ اور ایک حدیث ابو داؤد کی آپ نے فرمایا، اللہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ بندے کی جب تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔
تو ہمیں کیا ایک اچھی زندگی نہیں چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو، تنگ دست کی مدد کیجیے. ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے، کسی کی مدد کیجیے. آج یہ نہیں ہونا ہم کو، باقی سب ہونا. مدد تو بولیے ہی مت، کی تو مدد تو نوکر کرتا ہے نا. میں تو سیٹ ہوں، میں تھوڑی مدد کروں گا کسی کی. میں تو سوٹ بوٹ میں، میرے کو تو سوال نہیں آتا کسی کی مدد کرنا. اور یہ حالت دیکھی جاتی. ایک انسان سڑک پر جا رہا ہے، کوئی مال اس نے بھر لیا ہے، بارش کا موسم ہے. نوجوان ہٹے کٹے، ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں مستنڈے جس کو بولتے، کھڑے ہیں. بارش شروع ہو گئی. اب یہ کمنٹس دیتے ایک دوسرے کو. اس کو معلوم نہیں تھا کہ بارش ہو رہی. اب وہ بیچارہ مال بچا رہا اپنا، اس کے پیپر، اس کے بسکٹ، اس کا کوئی ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے، وینڈر ہے، چھوٹا موٹا آدمی. اب وہ چھپا رہا ہے. تو اب کمنٹ دیکھیے، اس کو سمجھا نہیں تھا کیا بارش کا موسم ہے لیکن نہیں چلنا بیوقوف. دوسرا بولتا ارے کیسا بچا رہا تھا، جلدی جلدی کیسا نکال رہا تھا، کتنا اچھا لگ رہا، اچھا سین چل رہا. بولتا ارے بھیگ گیا اس کا مال، یار کاغذ بھیگ جا رہے ہیں. چوتھا کمنٹ دے رہا چلے گا پانی. اب یہ مال نہیں لینا، میں پورے محلے میں بول دیتا اس سے مال مت لے، اس کا بھیگا ہوا مال ہے ابھی. لیکن ایک نوجوان اتر کر اس کی مدد کرنے نہیں جا رہا کہ بھائی بیٹھ، تمہیں پلاسٹک نکال سے ادھر سے پکڑ، ادھر سے پکڑ، ڈھاک اس کو. میں کو مدد کروں، اس کو نہیں سمجھتا کہ بارش کا موسم ہے. لیکن پتا نہیں اس سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے نکل گیا بیچارہ. آج رات کو کھلا نہیں سکتا ہوں بچوں کو، تو اس بارش کے موسم میں بھی آ گیا باہر کچھ مل جائے تو. کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، محنت کرتے ہوئے جا رہا ہے نا، اپنی گاڑی پر جا رہا ہے. کبھی ٹرائی سائیکلس ہوتے ہیں ہے نا، وہ لے کے جاتا ہے. مالدار ہو کوئی اپاہج تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے تو الیکٹرانک بھی گاڑی ہوتی ہے. لیکن اب غریب ہے بیچارہ، یا اپاہج بھی ہے. ہمارے نوجوان کھڑے سڑک کے کونے پہ، وہ چڑھاؤ چڑھ رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے. تو کمنٹس ان کے کیسے ہوتے، دھکا دینے کے نہیں. اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کوئی دھکا دینے کے لیے چھوڑنا. کوئی بولتا رہے نہیں کتنا اچھا ہوتا، پورے اتار اتار رہتے شہر میں، تو انہیں بیچارہ جاتا اتار 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 چلتے رہتا. مطلب کمنٹس دے رہے، سجیشنز دے رہے. تیسرا جو رہتا اپنا، وہ جو ہیلتھ کلب والا رہتا، ارے بائسپ دیکھ اس کی، بائسپ سائیکل چلانے سے بائسپ، ٹرائسپس، فورسپس، اب کیا بن گئے اس کی، شولڈر بلیڈ، یہ وہ سب پورے بن گئے زبردست. اب انہیں کیا کر رہا، بولے ایک ہاتھ سے کر رہا تو بن گئے، بولے اب اس نے دوسرا بھی چلانا، بولے تو دونوں سے کریں گے نا، بولے تو دونوں بھی اس کے سالڈ ہو جائیں. کمنٹس یہ ہے. لیکن جا کر اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس پسینے میں، وہ آدمی جو بھرا شرابور ہے، اس کو چڑھنا ہے، دھکا نہیں دیں گے. یہ غریب لوگوں کا کام ہے دھکا دینا، نوکروں کا. میں سیٹ ہوں، سیٹ کی اولاد ہوں، میں کیسا کر سکتا ہوں چھوٹا سا کام. پھر اللہ سے کیسے امید کرتے کہ اللہ بھی آپ کے کام نکال دے ایسی آسانی سے. اللہ لٹکے رہو. پھر میں کیسے کروں یار، میں غریب لوگوں کو کیسے ہاتھ بتاؤں، کتنا گندا ہوں بتائیں، نہایا دھویا نہیں، کیسے مدد کرو اس کی. ایک انسان ہے پاگل ہے، سڑک پر آ گیا، بازو کر دیجیے، کون کرے گا. اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا، 100 باتیں کر رہے، تو جو کر سکتا کر دے، اسے گھر والوں ہو سکتا جو کرنا تھا کر دیا. نہیں ہوتا ہے. مدد کیجیے، مسلمان ہو یا انسان ہو، مدد کیجیے، اس لیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب تک اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ چند اصول تھے، یاد رکھیے. لیکن یہی اصول نہیں تھے، یہ چند تھے. انشاءاللہ عزیز ان اصولوں کو اپنا لیں گے، اپنے زندگی ہم لا لیں گے، تو ایک خوشگوار، اچھی، امن پسند، بہترین آزمائش سے بغیر ایک اچھی زندگی انشاءاللہ دنیا گزاریں گے اور آخرت کی ہم گزاریں گے.